بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ الحمد للہ علم الحدیث کورس کے سلسلے میں ایک دن کے وقفے کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ترجمہ اور مختصر تشریح کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ مختلف عناوین، مختلف موضوعات پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشادات سننے، سنانے، سمجھنے اور سمجھانے کا ایک مبارک سلسلہ جاری ہے۔ اسی سلسلے میں آج ہم 5 احادیث مبارکہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ آج کے سبق کی پہلی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا: ان الرزق لا يطلب العبد كما يطلبه اجلہ، ان الرزق لا يطلب العبد كما يطلبه اجلہ۔ فرمایا کہ انسان کی روزی اور انسان کا جو رزق ہے وہ انسان کو ایسے ہی تلاش کرتا ہے جیسے اس کی موت اس کو تلاش کرتی ہے۔ انسان کی روزی اور انسان کا رزق ایسے ہی انسان کی تلاش میں ہوتے ہیں جیسے اس کی موت اس کی تلاش میں ہوتی ہے۔ مطلب اس حدیث کا یہ ہے کہ جس طرح انسان کو موت کا آنا یقینی ہے، دنیا میں ایسے لوگ ملیں گے جو وقت کے نبی کے منکر تھے، ایسے لوگ بھی ملیں گے جو احادیث نبویہ کا انکار کرتے ہیں، ایسے لوگ بھی ملیں گے جو قرآن کریم کا انکار کرتے ہیں، اور ایسے لوگ بھی ملیں گے جو اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں، لیکن ایسا کوئی نہیں ملے گا جو موت کا انکار کرتا ہو۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے اور دنیا کا ہر مذہب کا ماننے والا شخص موت کو تسلیم کرتا ہے۔ تو جس طرح موت کا آنا ایک یقینی معاملہ ہے، ایک اٹل حقیقت ہے، تو اسی طرح انسان کے نصیب میں جو روزی لکھی ہے اور انسان کے حصے میں جو رزق لکھا ہے وہ انسان کو مل کر رہتا ہے، اور اس کا انسان کو ملنا اسی طرح یقینی ہے جس طرح موت کا آنا یقینی ہے۔ البتہ اس رزق کو تلاش کرنے کے لیے کوشش کرنا، محنت کرنا، یہ اللہ نے انسان کے اوپر رکھا ہے۔ اگلی حدیث آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں: ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم۔ فرمایا کہ شیطان انسان کے جسم میں ایسے ہی دوڑتا ہے، ایسے ہی چلتا ہے جس طرح انسان کے جسم میں خون دوڑتا ہے۔ انسان کے جسم میں شیطان ایسے ہی دوڑتا ہے جیسے خون اس کے جسم میں دوڑتا ہے۔ اس روایت کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہر انسان جو ہے وہ خون اس کے جسم کی ضروریات میں سے ہے، اور خون کے نہ ہونے سے انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے، تو اسی طرح اللہ نے ہر انسان کے ساتھ شیاطین کو لگا رکھا ہے اور ہر انسان کے ساتھ شیطان موجود ہے۔ تو خون کے اندر ہونے کا ایک مطلب حقیقی معنی بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو یہ قدرت اور یہ استطاعت دی ہے کہ وہ انسان کے خون میں شامل ہو کر انسان کو وہ مختلف گناہوں کی طرف بلاتا ہے اور مختلف قسم کے وسوسے اس کے ذہن میں ڈالتا ہے۔ یا اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح انسان کی جسم کے اندر خون ہر جگہ تک پہنچتا ہے، ہر عضو تک پہنچتا ہے، تو اسی طرح شیطان جو ہے اس کو اللہ کی طرف سے یہ قدرت حاصل ہے کہ وہ انسان سے اس کے ہر عضو سے جو ہے وہ گناہ کروا سکتا ہے اور اسے گناہوں کے اندر مبتلا کرتا رہتا ہے۔ آج کے سبق کی تیسری حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان لکل امۃ فتنۃ وفتنۃ امتی المال، ان لکل امۃ فتنۃ وفتنۃ امتی المال۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر امت کے لیے ایک آزمائش کی چیز ہوتی ہے، ایک فتنہ ہوتا ہے، اور میری امت کی جو آزمائش کی چیز ہے وہ مال ہے، میری امت کا جو فتنہ ہے وہ مال ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ میری امت کے اندر جو لوگ گناہوں کے اندر مبتلا ہوں گے، جو لوگ گمراہ ہوں گے اور جو اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھ کے جہنم میں جائیں گے، وہ اس مال کی فتنے کی وجہ سے جائیں گے، اور یہ ایک حقیقت ہے۔ اس لیے کہ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو آج تک جتنے بھی ہمارے تاریخ اسلام کے اندر فتنے ہوئے ہیں، تو اگر ہم اس کے اسباب کو تلاش کرنے لگ جائیں تو جو آخری بنیاد ہوتی ہے وہ مال کی شکل میں نکلتی ہے، اور یہ مال ہی وہ چیز ہے جو انسان کو مختلف آزمائشوں کے اندر، مختلف فتنوں کے اندر مبتلا کرتا ہے۔
اس لیے قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارے اموال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش کی چیز ہے۔ تو لہٰذا یہ آزمائش ہے اس امت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حلال اور جائز طریقوں سے اس مال کو کمانے اور جائز راستوں میں اسے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ یہ مال ہمارے لیے آزمائش اور جو ہے نا فتنے کا سبب نہ بن سکے۔ اگلی حدیث آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان اسرع الدعاء اجابۃ دعوت غائب لغائب، ان اسرع الدعاء اجابۃ دعوت غائب لغائب۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قبولیت کے اعتبار سے سب سے تیز ترین دعا وہ دعا ہوتی ہے جو ایک غائب شخص دوسرے غائب شخص کے لیے مانگتا ہے، یعنی جو دعا اللہ کے دربار میں سب سے زیادہ قبولیت کے مستحق ہے اور جو دعا سب سے زیادہ قبول ہوتی ہے، یہ وہ دعا ہے جو ایک شخص اپنے دوسرے بھائی کے لیے اس کے غیر موجودگی کے اندر مانگتا ہے۔ اور اس کو سب سے زیادہ قبولیت والی دعا اس لیے کہا گیا ہے کہ جب ایک انسان دوسرے مسلمان بھائی کے لیے اس کی پیٹھ پیچھے اس کی غیر موجودگی میں دعا مانگتا ہے، تو یہ دعا اخلاص کے اعلیٰ درجے پر ہوتی ہے، کیونکہ اس میں کسی قسم کا دکھلاوا نہیں ہوتا، کسی قسم کی شہرت مقصود نہیں ہوتی، اور کسی قسم کی کسی کی جو ہے نا توجہ کو طلب کرنا مقصود نہیں ہوتا، بلکہ اس تنہائی کے اندر وہ ہوتا ہے اور اس کا رب ہوتا ہے۔ تو اگر ایک شخص کسی کے سامنے اس کے لیے دعا کرتا ہے تو دعا تو یہ بھی قبول ہو جاتی ہے، لیکن اس کے اندر ذرا سے ریاکاری کا شائبہ اور ریاکاری کا شبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن جب ایک شخص تنہائی کے اندر اپنے دوسرے بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعا مانگتا ہے تو یہ دعا جو ہے وہ اللہ کے ہاں قبول ہو جاتی ہے، کیونکہ اخلاص اس میں اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے، اور عبادات کے اندر جتنا اخلاص ہو اس اعتبار سے وہ عبادتیں قبول ہوتی ہیں، اور دعا بھی ایک عبادت ہے۔ اگلی حدیث آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان الرجل لیحرم الرزق بالذنب یصیبہ، ان الرجل لیحرم الرزق بالذنب یصیبہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بسا اوقات بے شک انسان جو ہے وہ رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے اس گناہ کی وجہ سے جو گناہ وہ کرتا ہے، جس گناہ کا وہ ارتکاب کرتا ہے۔ انسان بسا اوقات اپنے گناہ کی وجہ سے روزی سے اور رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان بسا اوقات اس کے لیے رزق کا کوئی بندوبست ہوتا ہے، اور رزق سے کہیں سے اس کے لیے رزق کے ذرائع مقرر ہوتے ہیں جہاں سے وہ روزی کماتا ہے، اپنا اور اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالتا ہے، لیکن پھر وہ ایسا گناہ کر دیتا ہے کہ اس گناہ کی نحوست کی وجہ سے وہ رزق کا دروازہ اس پر بند کر دیا جاتا ہے، یا اس دروازے کی ناقدری کی وجہ سے، یا غلط استعمال کی وجہ سے، یا لوگوں کے حقوق کو تلف کرنے کی وجہ سے، تو کبھی کبھار انسان جو ہے وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے روزی سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ مومن کے لیے ہے، مسلمان کے لیے ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی کفار ہیں، جتنے بھی جو ہے نا وہ غیر مسلم ہیں، ان کے پاس ہمیں یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ تو سب سے بڑا کافر ہے، اللہ کے نافرمان ہے، ان کے پاس روزی کیوں ہے اور وہ کیوں رزق سے محروم نہیں ہوتے؟ تو اس کا جواب بالکل واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں دنیا کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر کفار کو یہ دنیا دے دیتا ہے۔ لیکن مسلمان اور ایمان والا شخص جو ہے اس کے لیے چونکہ یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، اس لیے بسا اوقات اس کے گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دنیا میں اس گناہ کی سزا کے طور پر اور آخرت کے اندر اس کو پاک صاف کر کے بلانے کے لیے دنیا میں اس کے اوپر روزی کو جو ہے نا وہ تنگ کر دیتا ہے، اور وہ رزق اور روزی سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں ہر اس گناہ سے محفوظ رکھے جو ہمارے رزق میں تنگی کا باعث بنے، آمین۔